جب کسی خاندان میں پہلی بار ذیابیطس یعنی شوگر کی تشخیص ہوتی ہے تو یہ وقت کافی پریشان کن لگ سکتا ہے۔ معلومات کا اتنا بڑا سیلاب ہوتا ہے کہ اکثر خوف اور الجھن پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس معلوماتی نشست میں ہم ایک دوستانہ اور ہمدرد رہنما کے طور پر ان تمام باتوں کو انتہائی آسان لفظوں میں سمجھیں گے۔ ہمارا مقصد ان تمام لوگوں کے لیے اس سفر کو آسان اور محفوظ بنانا ہے جو اپنے پیاروں کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم کن بنیادی باتوں پر غور کرنے والے ہیں۔ ہم 5 اہم حصوں کو سمجھیں گے۔ پہلا، ہائی بلڈ شوگر کیا ہے؟ دوسرا، اس کی 9 عام انتباہی علامات۔ تیسرا، خوراک اور مناسب ہائیڈریشن۔ چوتھا، حرکت اور وزن کا انتظام۔ اور آخر میں ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اہمیت۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی ہائی بلڈ شوگر کو سمجھنے سے۔ یہ بنیادی معلومات کسی بھی مریض کے سفر کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہوتی ہیں۔ ہائپرگلائسیمیا، جسے عام زبان میں خون میں شوگر کی زیادتی کہا جاتا ہے، اسے ایک بہت ہی آسان اور گھریلو مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ گلوکوز ہمارے جسم کے لیے ایک نہایت ضروری ایندھن یعنی فیول ہے۔ عام حالات میں یہ ایندھن خون کے ذریعے بہتا ہوا سیدھا پٹھوں اور دوسرے اعضاء تک پہنچتا ہے، لیکن ہائپرگلائسیمیا میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ضروری ایندھن پٹھوں تک پہنچنے کے بجائے خون کے بہاؤ میں ہی پھنس کر رہ جاتا ہے، بالکل کسی ٹریفک جام کی طرح۔ اور ظاہر ہے جب انجن تک فیول نہیں پہنچے گا تو پورے جسم کا نظام متاثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم 9 عام انتباہی علامات کو جانیں گے۔ یہ دراصل وہ خطرے کے سگنل ہوتے ہیں جو جسم اس وقت دیتا ہے جب خون میں شوگر کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اب یہاں ایک انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام جسمانی احساسات آپس میں کس قدر گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ شدید تھکاوٹ اور بھوک میں اضافے پر ہی غور کریں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، ایندھن یعنی گلوکوز پٹھوں تک نہیں پہنچ پا رہا۔ اس وجہ سے جسم اندر سے بالکل خالی اور بے جان محسوس کرتا ہے۔ نتیجتاً ہر وقت ایک عجیب سی تھکاوٹ طاری رہتی ہے اور جسم مزید خوراک مانگتا ہے، جس سے بھوک انتہائی بڑھ جاتی ہے اور وزن میں غیر معمولی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گردے اس پھنسی ہوئی اضافی شوگر کو نکالنے کے لیے لگاتار کام کرتے ہیں، جس سے بار بار پیشاب آتا ہے اور پھر بہت زیادہ پیاس لگنے لگتی ہے۔ سب کچھ ایک سائیکل کی طرح جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ شوگر کے ان اتار چڑھاؤں کا سیدھا تعلق روزمرہ کی توانائی گرنے اور دھندلی بینائی جیسی عجیب علامات سے بھی ہے۔ جب شوگر کا لیول اچانک تبدیل ہوتا ہے تو نہ صرف دن بھر کی انرجی یکدم سے نیچے آتی ہے، بلکہ خون میں موجود اضافی شوگر آنکھوں کے عدسوں یعنی لینزز پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے اور بینائی دھندلی پڑنے لگتی ہے، جو کہ روزمرہ کے معمولات کو کافی مشکل بنا دیتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے مزید پھیلتا ہے اور جسم کے مخصوص حصوں کو متاثر کرتا ہے۔ ہم یہاں مقامی علامات کی بات کر رہے ہیں۔ جلد یعنی سکن کے مسائل اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ گردن یا بغلوں کے نیچے جلد کا خشک ہونا یا نمایاں سیاہ دھبے پڑ جانا جسم کی طرف سے ایک کھلی وارننگ ہوتی ہے۔ اور ہاں، بعض اوقات مسوڑوں کی خرابی ذیابیطس کی پہلی ظاہری علامت ہو سکتی ہے۔ چونکہ بلڈ شوگر بڑھنے سے جسم کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے مسوڑوں، پیشاب کی نالی یا جلد پر بار بار انفیکشن ہونے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی چھوٹا سا زخم یا کٹ لگ جائے تو اسے بھرنے میں بھی عام دنوں سے کہیں زیادہ وقت لگتا ہے۔ تیسرا حصہ، خوراک اور مناسب ہائیڈریشن۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ایسی آسان اور عملی تبدیلیوں کی بات کریں گے جن کی شروعات آج ہی کسی بھی باورچی خانے سے کی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک اہم بات واضح کرنی ضروری ہے کہ مقصد کسی کو بہت سخت، بورنگ اور پریشان کن ڈائٹنگ پر مجبور کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بجائے سارا فوکس سمارٹ اور صحت مند تبدیلیاں لانے پر ہے۔ عام خوراک میں شامل پروسیسڈ فوڈز، سفید روٹی اور چینی کو تھوڑا کم کر کے ان کے ایسے متبادل تلاش کیے جا سکتے ہیں جو بلڈ شوگر کو متوازن رکھنے میں مددگار ہوں۔ یہ ایک انتہائی حوصلہ افزا عمل ہے جس میں محرومی کا احساس نہیں بلکہ ایک بہتر انتخاب کا اعتماد ہوتا ہے۔ اور اس پورے عمل میں ہائیڈریشن یعنی مناسب مقدار میں پانی پیتے رہنا بھی اتنا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسے ایک بہت ہی نرم سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ پانی کو بالکل ایک صاف ستھری اور تیزی سے بہتی ہوئی ندی کی طرح سمجھیں۔ جب دن بھر وافر مقدار میں پانی پیا جاتا ہے تو یہ جسم کے گردوں کی قدرتی طور پر مدد کرتا ہے تاکہ وہ خون میں موجود اس تمام اضافی شوگر کو بخوبی دھو کر پیشاب کے راستے باہر نکال سکیں۔ یہ ایک بے حد سادہ لیکن حیران انگیز حد تک مؤثر طریقہ ہے۔ چوتھا حصہ، حرکت اور وزن کا انتظام۔ جسمانی سرگرمی کو کوئی بوجھ یا مشکل کام سمجھنے کے بجائے روزمرہ کی بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کا ایک آسان اور بہترین ہتھیار سمجھیں۔ اور یہ اس بات کی شاندار وضاحت کرتا ہے کہ ہمارا جسم دراصل کام کیسے کرتا ہے۔ ذرا اس قدم بقدم میکینیکل نظام پر غور کریں۔
جب کوئی شخص روزانہ باقاعدگی سے تیز چہل قدمی یعنی برسک واک کرتا ہے تو یہ دراصل پٹھوں کے لیے دروازے کھولنے جیسا ہے۔ پٹھوں کو حرکت کرنے کے لیے فوراً توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ خود بخود خون میں پھنسی ہوئی گلوکوز کو جذب کر کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے خون کے بہاؤ میں شوگر خود ہی کم ہو جاتی ہے اور بلڈ شوگر لیول سیدھا نیچے آ جاتا ہے نا حیرت انگیز؟ تو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ صحت کو بہتر بنانے اور ذیابیطیز کو مینج کرنے کے لیے کسی راتوں رات مکمل تبدیلی یا بے تحاشا وزن کم کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ نمبر یعنی 5 سے 7% سچ میں بہت حوصلہ افزا ہے۔ جسمانی وزن کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ یعنی 5 سے 7% کم کرنا بھی خطرے کو کافی حد تک کم کرنے اور مجموعی صحت میں واضح بہتری لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ہدف ہے جسے آرام سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 5واں اور آخری حصہ، ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی مریض یا خاندان کو اس سفر میں اکیلا نہیں چلنا چاہیے۔ ماہرین صحت اس سفر میں سب سے اہم ساتھی ہیں۔ گھر پر کی جانے والی آسان کوششوں کے ساتھ ساتھ بلڈ شوگر لیولز کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہنا انتہائی اہم ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جنہیں پری ذیابیطس کا سامنا ہے۔ اس سے جسم کی اندرونی حالت کا بالکل صحیح اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جس کی سختی سے تاکید کی جاتی ہے وہ ہے سگریٹ نوشی کو مکمل طور پر ترک کرنا۔ سگریٹ نوشی ذیابیطس کے ساتھ مل کر پیچیدگیوں کے خطرات کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے، اس لیے اسے چھوڑنا صرف ایک مشورہ نہیں بلکہ ایک لازمی ضرورت ہے۔ ہمارے مستند ذرائع سے لی گئی ایک انتہائی اہم ہدایت یہ ہے، اگر یہ علامات ظاہر ہوں، خاص طور پر اگر یہ مسلسل رہیں، تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس بات پر خاص زور دیا گیا ہے کہ اگر پہلے بتائی گئی انتباہی علامات میں سے کوئی بھی دیر تک برقرار رہے تو بالکل ہچکچانا نہیں چاہیے بلکہ فوراً ایک ہمدرد اور معاون طبی ماہر کے پاس جانا چاہیے۔ وقت پر کیا گیا معائنہ آنے والی بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ اس معلوماتی نشست کو ختم کرنے سے پہلے ایک نہایت اہم اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال۔ آج کوئی بھی خاندان صحت مند بلڈ شوگر کے لیے اپنے طرز زندگی میں کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی لا سکتا ہے؟ چاہے وہ سفید روٹی کی جگہ کسی بہتر متبادل کا انتخاب ہو، پانی پینے کی مقدار میں اضافہ ہو یا صرف 15 منٹ کی تیز چہل قدمی کا فیصلہ ہو۔ قدم چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایسے آسان اور مثبت فیصلے ایک صحت مند مستقبل کی مضبوط بنیاد رکھتے ہیں۔